इलिटरेसी इन पाकिस्तान, इस पर हम अभी कंप्लीट ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन कि इलिटरेसी है क्या। इलिटरेसी इन पाकिस्तान, काज, अफेक्ट, सॉल्यूशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में चलेगा, मैं उर्दू में बोलता जाऊंगा, जैसे कि हर वीडियो में मैं हर ऐसे में करता हूँ। ठीक है, तो आज मैं कोई भी बात आपके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि इस चैनल के बारे में, इंग्लिश ऐसे के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, हर चीज में मैं हर चीज की पहले बात कर चुका हूँ। सही तरीके से हर चीज आपको बता चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ। अभी आपको सिर्फ वीडियो देख कर समझना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। अगर और कोई एडवाइस या सजेशन मेरे लिए है कि आपके लिए मैं किस तरह से वीडियो क्रिएट करूं, बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसी तरीके से आपको मटेरियल मिलेगा। तो सबसे पहले इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि इलिटरेसी क्या है। देखो, काजेस का मतलब होता है कारण, वजह, किस वजह से ये हो रहा है जो भी हो रहा है। इलिटरेसी क्यों हो रही है पाकिस्तान में, वजह क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे, जिसकी वजह से ये जाहिलियत फैलती जा रही है। तो दूसरे नंबर पर अफेक्ट्स। अफेक्ट्स का मतलब सिंपल वर्ड्सों में मैं बताना चाहता हूं आपको कि नुकसानात। अफेक्ट्स का मतलब है हम पर, पाकिस्तान पर, इंस्टीट्यूशंस पर, हर इदारे में, हर इंसान पर, हर शख्स पर इसके क्या असरात हो रहे हैं। असरात का मतलब है कि नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। तो इतनी बात नहीं करते, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इलिटरेसी इन पाकिस्तान और इलिटरेसी है क्या। डेफिनेशन में पहले यही होता है। इलिटरेसी का मतलब होता है किसी शख्स को पढ़ना या लिखना नहीं आता। पाकिस्तान में बहुत से लोग इलिटरेट हैं, खास करके गांव और पिछले इलाकों में। अब पिछले इलाके हम वो बोल सकते हैं जो अंडर डेवलप्ड है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप वहां पर गौर करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो मुल्क की तरक्की में रुकावट बन रहा है। जो मुल्क की तरक्की में रुकावट बन रहा है। तालीम हर मुल्क के लिए जरूरी होती है, क्योंकि ये तरक्की की बुनियाद होती है। अगर लोग तालीम हासिल नहीं करेंगे तो मुल्क भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरे नंबर पर काजेस। काजेस, पाकिस्तान में इलिटरेसी के बहुत रीजन है। रीजन और काजेस की मीनिंग सेम है। ठीक है, पाकिस्तान में इलिटरेसी के बहुत से रीजन है। सबसे बड़ी वजह भी काज है। देखो, अभी हम वजह बोलेंगे, वजह का मतलब होगा काज 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 काज, रीजन रीजन रीजन, जिसकी वजह से ये इलिटरेसी हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। गुर्बत की वजह से इलिटरेसी बढ़ती है। ठीक है, बहुत से खानदान स्कूल की फीसेस, यूनिफॉर्म या किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं बाय कर सकते, खरीद नहीं कर सकते। इसकी वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो इलिटरेसी बढ़ती है। दूसरी वजह ये है कि देहाती इलाकों में स्कूल्स और ट्रेंड टीचर्स की कमी है। ठीक है, दूसरी वजह यह है देहाती इलाकों में स्कूल्स और ट्रेंड टीचर्स की कमी है। ठीक है, तो गरीबों के बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम करते हैं। कुछ इलाकों में रिवायती सोच की वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता और लोगों को तालीम की अहमियत का भी अंदाजा नहीं होता। लोगों को तालीम की अहमियत का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि तालीम से हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। इसके लिए उनको अंदाजा ही नहीं होता, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाते, कि जो कि मसले को और बड़ा बना देता है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं होती लोगों में, जिसकी वजह से वो बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो ये इसकी वजह से भी इलिटरेसी का मसला जो है बढ़ जाता है। ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप गौर करें। अभी हम तीसरे नंबर पर देखेंगे अफेक्ट। इसके अफेक्ट क्या हैं। अफेक्ट
افیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ نقصان کیا ہو رہا ہے ہم پر، ملک پر، بس سمپل ورڈس میں۔ لٹریسی کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے بے روزگاری کا سبب بنتی ہے، یہ لکھا ہوا ہے انگلش میں، دیکھیں آپ غور کریں۔ لٹریسی کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بے روزگاری کا سبب بنتی ہے۔ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے انہیں اچھی جابس نہیں ملتی۔ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تو اس کو اچھی جاب نہیں ملتی، غربت بڑھتی ہے۔ تعلیم غربت کنیکشن ہے ان دونوں کا، ٹھیک ہے؟ تو غربت بھی ہوگی، تعلیم بھی کم ہوگی، تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ٹیک ایکشن کرنی چاہیے۔ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کو دونوں کو مل کر اچھا کام کرنا چاہیے، جس کے لیے اس نقصان سے بچیں۔ یہ ہم سجیشن میں لکھ سکتے ہیں، ابھی نہیں، ابھی افیکٹس نقصان بتا رہے ہیں۔ تو غربت بڑھتی ہے الٹریسی کی وجہ سے۔ یہ سماجی مسائل جیسے کہ جرم بڑھتا ہے، کرائم لکھا ہوا ہے، ناانصافی بڑھتی ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے، نا برابری ہو جاتی ہے، ایک پڑھے لکھے ایک جاہل کو بھی جنم دیتی ہے، نا برابری کو بھی جنم دیتی ہے۔ ایک ایسی قوم جو تعلیم سے محروم ہو، جس کو تعلیم کا پتہ ہی نہ ہو، الگ زندگی جی رہے ہو، وہ ترقی نہیں کرتے، وہ تعلیم ترقی نہیں کر سکتی۔ الٹریٹ لوگ اکثر صحت کے بارے میں بھی باخبر ہوتے ہیں، ان کو خبر نہیں ہوتی، باخبر بول دیا میں نے۔ جو الٹریٹ لوگ اکثر صحت کے بارے میں بھی خبر ہوتی ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الٹریٹ لوگ اکثر صحت کے بارے میں بھی بے خبر ہوتے ہیں، نقصان ہے، جس کی وجہ سے ان ہائیجینک زندگی گزارتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر کوئی شخص مکمل اور کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نقصان ہو سکتے ہیں، نقصان ہیں، ہو رہے ہیں، ظاہر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ دیکھیں سائڈ میں انگلش میں اس کا سولوشن، حل کیا ہے الٹریسی کا، یہ ہم انگلش ایسے میں اسٹوڈنٹس لکھ سکتا ہے تاکہ ایگزامینرز کو سمجھ سکے کہ بچے نے کیا لکھا ہے۔ تو سولوشن، میرے اس چینل پر 10,000 سبسکرائبر کروا دو، میں اپنا اسکول بنوا رہا ہوں، اچھی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے 10,000 سبسکرائبر سے، جس کی وجہ سے میری فائنینشیل کچھ ہیلپ ہو جائے گی۔ آپ کو صرف تھم کلک کرنا ہے، بس سبسکرائب ہو جائے گا، اور کمنٹ کریں جو آپ کو چاہیے، وہ بھی ضرور ملے گا۔ کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی مٹیریل آپ کو ضرور ملے گا اس چینل پر، انشاءاللہ، گارنٹی کے ساتھ۔ تو سولوشن، الٹریسی کا حل نکالنے کے لیے ہمیں سخت قدم اٹھانا ہوں گے۔ الٹریسی کا حل یہ ہے کہ ہمیں سخت قدم اٹھانے ہوں گے۔ تعلیم کو تمام بچوں کے لیے فری اور لازمی بنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ کرنا چاہیے۔ حکومت کو نئے اسکولز بنانے چاہیے اور اچھے ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہیے۔ دیکھو، میں جو اسکول بنواؤں گا اس میں KG سے لے کے 5 کلاس تک بچوں کو فری میں ہر چیز ملے گی۔ دیکھو، سب سے پہلے خاص طور پر پچھلے ہوئے علاقے وہ ہوتے ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں، جو ترق نہیں ہوتے، جن میں ابھی تک ترقی نہیں ہوئی، نہ روڈ، نہ سڑک، نہ کوئی چیز، نہ فیسلٹی کوئی اسٹوڈنٹس کو، وہ انڈر ڈیولپڈ علاقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تعلیم کی اہمیت کے
بارے میں اویئرنیس کیمپس بھی ضروری ہیں۔ یہ کیمپ لگی ہوئی ہیں، 3-4 ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو فری میں تعلیم بھی دے رہی ہیں، لاہور میں فری ایجوکیشن مل رہی ہے، اور کچھ ایسی آرگنائزیشن بھی ہے جو اسکول اور بچوں کی تعلیم پر کام کر رہی ہیں پاکستان میں، اور یہ کیمپ لگانی چاہیے، ہر شہر میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ تعلیم حاصل کرو، جیسے ابھی ہم حاصل کر رہے ہیں یوٹیوب پر۔ یہ بھی بہت اچھا پلیٹ فارم ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو کیمپ اویئرنیس کی بھی ضروری ہے۔ ایڈلٹ ایجوکیشن پروگرامز ہونے چاہیے جو چھوٹی عمر میں اسکول نہیں جا سکے ان کو اب بھی تعلیم دینا شروع کریں، چاہے ان کی ایج کوئی بھی ہے لیکن ان کو تعلیم ابھی سے اسٹارٹ کی جائے، دینی چاہیے۔ ایسا ادارہ ہونا چاہیے، ایسے انسٹیٹیوشن، ایسے اسکولس ہونے چاہیے جو بچپن میں اسکول نہیں جا سکے ابھی ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ ایسے پروگرام شروع کرنے چاہیے جو چھوٹی عمر میں اسکول نہیں جا سکتے تھے ان کو حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو مل کر لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے کام کرنا ہوگا، کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ بھی مل کر تعلیم کو انکریز کرے، بچوں کے لیے فیسلٹیز پیدا کریں۔ کنکلوژن میں ہم لاسٹ میں کنکلوژن لکھنا ہوتا ہے تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ آپ نے کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے ایسے کو، تو لاسٹ میں کنکلوژن کریں گے آخر میں۔ دیکھو، الٹریسی پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن اسے ٹھیک کرنا ممکن ہے اگر ہم محنت اور ایمانداری سے کام کریں، تو یہی تو نہیں ہوتی نا ہم سے۔ تعلیم وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر شخص کو تعلیم دینی ہوگی۔ تعلیم یافتہ قوم ہی اصل میں کامیاب اور مضبوط قوم ہوتی ہے۔ This topic is end here. Please comment, like, سبسکرائب کرو، 10,000 سبسکرائب کروا دو، آپ کے لیے ہر چیز فری اور آسانی پیدا کرتا جاؤں گا یوٹیوب پر، انشاءاللہ ہر چیز آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ۔